الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی زندگی سے اگر اچھے اخلاق نکال دیے جائیں تو وہ جانور بن کر کے رہ جاتا ہے. دین اسلام کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور اللہ رب العزت کو بندگی پسند ہے. انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شرکت، ایک دوسرے کے کام آنا. اسلام نے مومن کو، مسلم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سراپا رحمت بن جائے سارے انسانوں کے لیے. اللہ رب العزت کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے. وسعت رحمتی کل شیء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ امت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے اس کو یہ کہا گیا کہ خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. کسی سے ملے تو مسکرا کے ملے. ان تلقى اخاک بوجہ طلیق صدقہ. مسکرا کے ملنا بہترین اخلاق. کچھ لگتا نہیں آدمی کا لیکن اندر سے اس کے اندر یہ تبدیلی ہو کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے. چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا ہے اور بندوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. مسکرا کے پیش آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. کسی کے کام آ جانے سے رب کے ہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے سے اور اچھا اخلاق پیش کرنے سے دنیا کی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. یہ ابھرا ہوا پہلو ہے جو بندے مومن کو انسان ہی نہیں بناتا بلکہ وہ لوگوں کے نزدیک اس کو ہر دل عزیز بناتا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. دوستو اور ساتھیو، آج کا جو دور چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، جہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں، پریشانیاں پھیل رہی ہیں، امت مسلمہ کے فرزندوں کا ابھرا ہوا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن. تم برائی کا جواب اچھائی سے دو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور شاہد ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کیں، آپ کے سلسلے میں قتل کی جو سازشیں تھیں اس میں شریک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا کہ وہ آپ کے ہو گئے. صحابہ کرام کا جو ابھرا ہوا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ دین کی تعلیمات کے لیے وہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، انہوں نے کتابیں نہیں لکھیں اور دین کی حقانیت
اور اس کی برتری کے لیے انہوں نے ایکیڈمک بڑا سارا کام نہیں کیا نظریاتی اور فکری اعتبار سے، بلکہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے برتاؤ، ان کے سلوک بندگان خدا کے ساتھ ایسا تھے کہ لوگوں کے دل موم ہو گئے۔ آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں، بے لوث کسی کی خدمت کرتے ہیں، آڑے وقت میں کسی کے کام آ جاتے ہیں، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو میرے ساتھ رویہ اپنایا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور اس کے بارے میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر اس کے دل آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کا وہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابھرا ہوا پہلو یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو بلا کے کہ اے فلاں ادھر آ، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، ایمان لے آ۔ سیرت کی کسی بھی کتاب میں اور حدیث کی کسی بھی متن میں یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ پہلے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے، اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم ہو جاتے تھے اور جو بات کہی جاتی تھی لوگ اسے قبول کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ رب العزت کے جتنے بھی بندے اس روئے زمین پر ہیں ان میں سب سے محبوب ترین بندہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہی ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر محبوب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اخلاق کا سب سے بڑا مظاہرہ والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن صحبت کا، میرے بہترین برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے والدین۔ والد کے سامنے، والدہ کے سامنے کھڑے رہنا، جھک کے بات کرنا، ادب کے ساتھ پیش آنا۔ مجھے تو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ بوڑھے ماں باپ کو اگر پیسے دینے ہوں تو ایسے ہاتھ کر کے نہیں دینا چاہیے، اپنے ہاتھ میں پیسہ رکھ کر کے جھک جائیے کہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا لیں۔ ماں باپ کو پیسہ دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو ان کے سامنے پھیلا دیں اور ان کے ہاتھ اوپر سے آ کر کے اس رقم کو یا اس چیز کو لے لیں جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے مستحق ہمارے والدین ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے وہ غیر مسلم بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہیں، جن سے روابط ہمارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اپنی بیوی کے ساتھ وہ عظیم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، آپ عیوب سے پاک تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی حیثیت سے آپ کے جو اخلاق تھے وہ بھی عظیم الشان تھے۔ شوہر کی قدر کرنا، آپ کو تسلی دینا، پریشان حال آ رہے ہیں تو آپ کو دلاسا دینا، ضروریاتی زندگی میں مال و اسباب خرچ کرنا، شانہ بشانہ اپنے شوہر کے چلنا، اور کبھی بھی کوئی مسئلہ اگر آ جائے تو فوراً کھڑے ہو کر کے یہ پوچھنا کہ میرے تاجدار آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ خدیجہ کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کے اندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اسی اخلاق اور برتاؤ اور آپ کے ساتھ ان کی جو قربانیاں ہیں اسی کے نتیجے میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ مردوں میں کسی کے لیے اللہ رب العزت کا سلام نہیں آیا، کسی صحابی کے لیے سلام نہیں آیا۔ ایک خاتون جنت کے لیے جو ایک بہترین بیوی، با اخلاق بیوی اپنے شوہر کے لیے ہو سکتی ہے، اس کو ایسا امر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان یہ دیکھتے رہیں گے کہ شوہر کا اخلاق کیسا ہو سکتا ہے، بیوی کا اخلاق کیسا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان من احبکم الی احاسنکم اخلاقا، تم میں زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک اگر بہتر ہونا ہے تو اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہونا ہے تو اپنے اخلاق بہتر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر ہمیں کسی کی محبت کی پرواہ نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم تمام کا رتبہ بلند کر دیں گی۔ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم اپنے بڑے کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر رکھتے ہیں. ہم سے کوئی عہدے میں بڑا ہو، ہم سے کوئی رتبے میں بڑا ہو، کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، کسی کے پاس منصب ہو، کسی کے پاس اختیارات ہوں، تو اس کے پاس جانے میں ہمارے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے سے نیچے کے لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوتے. آدمی کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے خادمین کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں. آدمی کو اگر پرکھنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو ماتحت لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک کی. وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی. لیکن آپ کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ آپ نے کسی کام میں مجھ کو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، آداب اخلاق سکھائے، گفتگو کا طریقہ سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، معاملات کرنے کے آداب بتائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. ایک صاحب چھوٹی عمر میں تھے جن کو لوگ حضرت زید کہتے ہیں. ان کا نام قرآن میں آیا، یہ زید بن حارثہ ہیں. یہ غلام ہو گئے بکتے بکاتے سوق وقاص سے. ایک صاحب نے خرید کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے دیا. نکاح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تحفے میں دے دیا کہ آپ کی خدمت کریں گے. دوستوں اور ساتھیوں، ان کے جو والدین تھے وہ بہت پریشان تھے، ڈھونڈتے ڈھانٹتے وہ آ گئے کہ مدینہ میں میرا لڑکا موجود ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میرا لڑکا زید آپ کے پاس ہے، میں اسے لینے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لڑکا جو آپ کا بیٹا ہے اسے بلائیے. اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کو جانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہو تو چلا جائے. باپ نے کہا کہ ایسا با اخلاق انسان میں نے نہیں دیکھا جو ایک ہی جملے میں یہ کہتا ہو کہ اپنے لڑکے کو آپ لے جائیے. حضرت زید آئے، انہوں نے سلام کیا، اپنے باپ اور چچا کو پہچانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں. کہا یہ تم کو لینے آئے ہیں، میں نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تم میرے پاس رہو یا ان کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت زید نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانا نہیں چاہتا ہوں. باپ نے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں رو رہی ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. کہا جو اخلاق و کردار اور جو اپنائیت اور محبت میں نے ان کے پاس پائی ہے میں کہیں اس کو نہیں پا سکتا، میں ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا ہوں. دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے جو شخص آیا وہ آپ کا ہو کر کے رہ گیا. اور آپ نے جن ستاروں کو تیار کیا تھا، جن اسٹارز کو تیار کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس بھی جو آتا تھا وہ ایمان کے گرمی کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق کی تپش ایسا پاتا تھا کہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ہم امت مسلمہ کے فرزند ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس کے امین ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، سماج کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ دین اسلام فطری اعتبار سے دلوں میں پہنچے اور اس ہندوستان کے اندر شگفتگی پیدا ہو، نفرتیں ختم ہوں، اللہ تعالیٰ کا دین آگے بڑھے. دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور مومن اور مسلم اور زیادہ نیک آدمی وہ ہے کہ جس کی نمازیں بہتر ہو، جس کے روزے بہتر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. مومنین میں سب سے زیادہ جس کا ایمان مکمل ہے وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، جس کے اطوار اور سلوک بہتر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو، اپنے صحابہ کو اسی چیز کی تعلیم دی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جب میزان عدل پر ہوگا اور ایک ایک حبہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک ماشا تول رہا ہوگا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سچا نہ اس دنیا میں پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص آ رہا ہوگا اور دوسری طرف سے ایک عورت آ رہی ہوگی، دونوں ایک جگہ ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، دنیا میں وہ میاں بیوی ہوں گے. فرمایا
کہ شوہر کہے گا کہ میں نے تیرے ساتھ بڑے احسانات کیے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، قرض لے کر کے تیرے مطالبات پورے کیے، بیوی سب قبول کرتی چلی جائے گی۔ شوہر اس لیے یہ کہے گا تاکہ وہ نفسیاتی اعتبار پر دباؤ ڈال دے۔ اس کے بعد شوہر یہ کہے گا کہ آج اللہ رب العزت میزان عدل پر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ایک نیکی گھٹ گئی ہے وہ تم دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کہے گی مجھے اپنی فکر لاحق ہے، میں یہ تمہارے ساتھ معاملہ آج نہیں کر سکتی۔ دوستو اس میزان میں اگر اضافہ کرنا پیش نظر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے میزان میں اللہ رب العزت کے نزدیک جتنا اخلاق و کردار۔ ہم ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیں، ایک دوسرے سے کام آئیں، خوشی اور غمی میں پہنچ جائیں، لوگوں کی جو پریشانیاں اور آزمائشیں میں ہیں اس میں تسلی دیں، ان کا کچھ کام کر لیں، ہم لوگوں کے درمیان شگفتگی اور محبتیں بانٹتے پھریں، یہ وہ پہلو ہے جو ہماری زندگی کا ابھرا ہوا پہلو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند ہے۔ فرمایا درجات تم چاہتے ہو، بلندی تم چاہتے ہو تو تمہارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے۔ ان الرجل لیدرک من حسن خلقہ درجات الصائم والقائم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے ذریعے انسان دن دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے درجوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، امت مسلمہ کا یہ ابھرا ہوا پہلو جب صحابہ کے درمیان تھا، جب تبع تابعین کے درمیان تھا، تابعین کے درمیان تھا، ہمارے اسلاف کے درمیان تھا، ہمارے وہ لوگ جنہوں نے حکومتیں کی اور ان کے ہاں تھا یہ موجود، تو دین اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، دین اسلام آسانی کے ساتھ دلوں میں گھستا چلا گیا اور اس کی جو حقانیت اور برتری ہے لوگوں کے سامنے واضح ہوتی چلی گئی۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم جنت چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان اور مومن کی الٹیمیٹ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت دے دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ میرے مالک مجھے جنت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دعا میں جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے کے اور دائیں بائیں کا مقام ہے۔ دوستو اور ساتھیو، ہم میں سے ہر شخص یہ مانگتا ہے اور چاہتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اہم چیز جو لوگوں کو یدخل الناس فی الجنہ، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی ہے، تو آپ نے دو چیزیں فرمائیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور بہترین اخلاق۔ اللہ کا تقوی اللہ کا حق ہے، بندے سے اللہ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اور اخلاق کا تعلق بندوں سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور برتاؤ اور سلوک بہتر ہو۔ دوستو اور ساتھیو، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ دشمنوں کے ساتھ بھی تھا۔ یہ حضرت ثمامہ بن اسال ہیں جن کو ملک الامامہ کہا جاتا ہے، امامہ کے بادشاہ، اپنے قبیلے کا سب سے بڑا آدمی، اور اقتصادی اعتبار سے امامہ کا جو لوکیشن تھا وہاں سے سامان آتے تھے، وہاں سے تجارت کے قافلے گزرتے تھے، وہاں سے لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء آتی تھیں۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بہت سارے صحابہ کا قاتل تھا وہ۔ لیکن ایک مرتبہ ایک ٹولی کہیں گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ٹولی کہیں بھیجی تھی، وہاں سے وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ صاحب مل گئے، وہ پہچانتے نہیں تھے صحابہ کی جماعت، اور ان کو پکڑ کر کے لے آئی اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ یہ تو ثمامہ بن اسال ہے جو اتنا بڑا آدمی ہے اور ہمارے کاز اور مشن کو اس نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پہنچ کے کہا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اگر قتل کر دیں تو میں قتل کرنے کے لائق ہوں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کا جو مشن ہے، آپ کی جو تحریک ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، آپ آگے بڑھ گئے۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر گئے، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور بھی بعض ازواج مطہرات کے ہاں آتا ہے کہ بھائی ثمامہ کے لیے کھانا تیار کرو۔ وہ جو دشمن رسول تھا، وہ جو نبی کو گالیاں دیتا تھا، وہ جو صحابہ کا قاتل تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھٹنوں میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج یعنی ہماری ماؤں کے ذریعے کھانا بنوا کر کے اس کی خدمت میں آپ نے پیش کیا۔ اس کی جو اونٹنی تھی اس کو قریب کیا اور کہا کہ اس کا دودھ نکالا جائے اور ثمامہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، 3 دن تک یہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بندھن کھول دیے اور کہا کہ تم جاؤ، آزاد ہو۔ یہ نہیں کہا ایمان لے آؤ، یہ نہیں کہا کہ میری مطالبات مان لو،
یہ نہیں کہا کہ آئندہ تم ہمیں مت ستاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم آئندہ ناکہ بندیاں مت کرو، کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اس کے بندھن کھول دیے۔ وہ شخص مدینہ شریف کے ایک چشمے کے پاس گیا اور نہا دھو کر کے آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں بیٹھ کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبغوض تھا میرے نزدیک، لیکن آج جب ایمان میرے دل میں آ گیا ہے، آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے معزز ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے ذلیل تھا میرے نزدیک، لیکن جب آپ کے اخلاق کے نتیجے میں ایمان میرے دل میں آیا تو آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے میرے نزدیک۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج اخلاق کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ تقسیم ہند کے بعد پچھمی یو پی، مغربی یو پی میں مسلمان ایک آبادی میں رہتے تھے، گاؤں بہت چھوٹا تھا، زیادہ تر لوگ غیر مسلم تھے۔ مسلمان اپنے زمین میں مسجد بنانا چاہتے تھے، لیکن اس گاؤں کے جو مکھیا تھے وہ بڑے دبنگ تھے، وہ ہندو تھے، وہ مسلمانوں کو اپنی زمین پر مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ ایک بڑے مولانا کے صاحب کے پاس گئے۔ اس وقت مولانا لوگوں کا ایک اثر تھا، جو بات وہ کہتے تھے سچ ہوتی تھی، جو بات کہتے تھے لوگ مان لیتے تھے، ہندو مسلم سب قدر کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے گاؤں کے جو مکھیا ہیں وہ گاؤں میں ہماری زمین پر مسجد نہیں بنانے دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی مجھے موقع نہیں ہے، آپ چلیں، میں پھر آؤں گا۔ شہر سے گاؤں میں ایک بس جاتی تھی، صبح جاتی تھی، شام کو لوٹ آتی تھی۔ مولانا اس بس پر بیٹھے گاؤں جانے کے لیے۔ دھیرے دھیرے بس بھر گئی، لوگ اسٹینڈنگ میں آ گئے، بس چلنے لگی تو ایک لڑکی اس میں آئی، نوجوان لڑکی، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شیر خوار بچہ۔ جب گاڑی چلتی تو ادھر ہوتی اور ادھر ہوتی، اس کا بچہ بھی گر سکتا تھا۔ مولانا بہت بوڑھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے کہا بیٹی تو یہاں بیٹھ جا۔ اس نے کہا آپ خود بزرگ ہیں، میں چلی جاؤں گی ایسے ہی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے گود میں بچہ ہے، تیرے لیے مناسب یہ ہے کہ بیٹی تو یہاں بیٹھ جا۔ اصرار پر وہ لڑکی بیٹھ گئی۔ گاؤں پر جب بس رکی تو سارے لوگ اتر کے جانے لگے، مولانا بھی اتر کے جانے لگے۔ لڑکی نے کہا مولانا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، پہلے میرے گھر چلیے، چائے پانی کچھ کر لیجئے، پھر آپ کو جہاں جانا ہوگا آپ جائیے گا۔ مولانا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ مانی نہیں۔ اس کے گھر وہ گئے، مولانا کو اس نے گھر کے باہر بٹھا دیا، گھر کے اندر چلی گئی۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ گھر مکھیا کا تھا، اس گاؤں کے مکھیا جو مسجد نہیں بنانا دینا چاہتے تھے انہی کا گھر تھا۔ وہ گھر گئی اور اس نے کہا کہ ابا جان میں بس میں آ رہی تھی اور مولانا صاحب جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے جگہ دی، اور سنیے آپ کے فلاں دوست، آپ کے فلاں چہیتے، فلاں چاچا، فلاں کاکا سب بس میں تھے، کسی نے مجھے جگہ نہیں دی۔ مولانا صاحب نے جگہ دی اور مجھے بیٹی بھی کہا۔ باپ بھی بہت متاثر ہوا، باہر آیا، اس نے کہا مولانا صاحب کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ سنا ہے اس گاؤں کے مکھیا یہاں کے مسلمانوں کو ان کی زمین پر مسجد نہیں بنانے دے رہے ہیں، ان کی اپنی زمین پر مسجد نہیں بنانے دے رہے ہیں۔ تو میں ذرا مکھیا صاحب کو سمجھانے آیا ہوں کہ بھائی صاحب ایسا مت کیجئے۔ یہ اخلاق کا اثر تھا کہ مکھیا نے کہا کہ مولانا آپ تشریف لے جائیے، میں کھڑے ہو کر کے مسجد بنواؤں گا۔ ایک چھوٹا سا اخلاق دلوں کو بدلتا ہے، اس کے اثرات اتنے دور تک جاتے ہیں۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں اخلاق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔